بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، میں نے پچھلے ویلاگ میں خبر بریک کی کہ پاکستان کی بہت بڑی آواز، صحافت کی بہت بڑی آواز، عمران ریاض خان پاکستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں۔ وہ مسقط عمان جو ہیں وہ وہاں پر بحفاظت پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبریں سوشل میڈیا پر بھی چلیں اور پھر ذرائع سے ہم نے بھی کنفرمیشن کرنے کی کوششیں کی کہ عمران ریاض صاحب کے ویئر اباؤٹس کا پتہ لگایا جا سکے کہ عمران ریاض ایگزیکٹلی اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں، کیا وہ پاکستان میں ہیں۔ پھر کچھ اور پروپیگنڈا سیلز سے خبریں یہ چلوائی گئیں کہ وہ افغانستان کے راستے کہیں پر بھاگے ہیں، لیکن اصل خبر کیا ہے؟ اب مزید ہم نے اس کو ڈگ اپ کرنے کی کوشش کی، مزید ہم نے اس خبر میں ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ عمران ریاض خان ایگزیکٹلی کہاں پر ہیں۔ کیا وہ واقعتاً پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ سے غائب ہو گئے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے جو پوری قوم سننا چاہتی ہے، پوری قوم اس حوالے سے تفصیلات کو جاننا چاہتی ہے۔ وہ بہت بڑی آواز، ان کا پہلے بھی ایک دن جو ہے وہ ویلاگ نہیں آیا تھا جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے گرفتاری کی خبریں کل بھی سامنے آ رہی تھیں، تو میں تمام تر تفصیلات جو ہیں میں نے آپ کے سامنے اب ون بائی ون رکھنی ہے۔ جو چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دعاؤں کی اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ عمران ریاض خان کی دعا، ان کی جان کی حفاظت کی دعا جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی کچھ خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ خفیہ ملاقاتیں کس کے ساتھ ہے، کہاں پر ہوئیں، کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کو دینی ہے کہ کس کے ساتھ کس حوالے سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ کہ اس وقت حکومت کے لیے بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے کہ دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے، جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اور پھر جناب عمران خان کی رہائی کو لے کر چیزیں بہت جو تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اڈیالہ جیل سے بھی اس وقت چٹھی آئی ہے، پیغام آیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کپتان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ وہ بھی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران ریاض خان کے حوالے سے سب سے پہلے میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ عمران ریاض کے بارے میں یہ خبریں سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک بھی سنی جس میں وہ عمران ریاض کو گندی گالیاں جناب وہ دے رہے ہیں، اور ان کی وہ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب نے اس کو ریبٹل نہیں دیا، ان کو جواب نہیں دیا، اور یہ بڑے پن کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ بہت بڑی آواز ہے، بہت تگڑی آواز ہے۔ پہلے 5 ماہ انہوں نے اس کو سروائیو بھی کیا، وہ غائب تھے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ گرفتار ہوتے رہے جب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی۔ اب ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو بہت سارے تھریٹس تھے، تو وہ کہیں اور چلے گئے، کے پی کے میں گئے، اور وہاں پر بھی بتایا گیا کہ ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ شیئر کی گئیں۔ پھر وہاں سے جناب کہیں اور چلے گئے، اور پھر کل سے بھی خبریں چل رہی تھیں کہ ان کے اوپر کچھ چھاپا مارا گیا کہ ان کو پکڑنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لوکیشن تبدیل کی اور پھر دوسری لوکیشن پر بھی وہ گئے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ اب پھر خبر چلی کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ جناب ملک سے چلے گئے، کنفرم ہو گئے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ خبر دے رہا ہوں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور کل بھی ان کی ٹویٹ تھی کہ الحمدللہ میں محفوظ ہوں۔ اب ظاہر ہے کل ان کے اوپر جو گرفتاری کی خبریں چل رہی تھیں تو کل یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور پھر اس کے فوری بعد اب وہ ملک چھوڑ کر ان کا جانا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ اب کی بار ان کی جان کو خطرہ تو تھا۔ جیسے ارشد شریف جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں وہی حفاظت فرمانے والا ہے، جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمران ریاض خان کا کل کا ٹویٹ ہے۔ اور پھر آج عارف حمید بھٹی صاحب نے جب یہ خبر چلی کہ عمران ریاض ملک میں نہیں ہے، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو عارف حمید بھٹی اور عمران ریاض خان بہت قریبی دوست ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب نے اب سے 2 گھنٹے پہلے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس کو کوٹیشن دی اور لکھا کہ بھائی عمران ریاض جہاں بھی رہیں اللہ کی پناہ اور حفاظت میں رہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی آزمائش سے ابھی بچایا ہے، بہت بڑی آزمائش سے اللہ نے بچایا، اور وہ ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر بھی ہے، خوشخبری آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اور عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش سے بچایا۔ اب اس لائن کے اندر ایگزیکٹلی آپ خبر ڈگ اپ کر سکتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تھا۔ اب اس کے علاوہ جناب ارشد شریف شہید جو ہیں ان کی اہلیہ جویریہ صدیقی صاحبہ جو ہیں ان کی ٹویٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جناب کچھ جرنلسٹ ہیں، وسیم عباسی، انہوں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا کہ عمران ریاض پاکستان سے فرار، پاکستان سے نکل گئے، پاکستان سے فرار ہو گئے۔ ایک جرنلسٹ کے لیے وہ یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی قابل مذمت ایک لفظ ہے۔ طارق متین صاحب نے اس کو لکھا کہ کچھ لوگوں نے ارشد شریف کے بارے میں بھی ویسے ہی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے کہ ارشد شریف جو ہے وہ ملک چھوڑ کر
فرار ہو گئے ہیں، تو بالکل وہی الفاظ جو ہیں وہ عمران ریاض خان کے لیے بھی کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جویریہ صدیقی صاحبہ جو ارشد شریف شہید کی اہلیہ ہیں، بیوہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ when ارشد شریف left the country after death threats، جب ارشد شریف کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی تو انہوں نے پاکستان چھوڑا، تو ان کے حوالے سے بھی ایسے تھمبنیلز اور ایسے ٹویٹس جو ہیں وہ کی گئی تھی۔ لیکن جس طرح سے پھر ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا۔ Now I'm seeing the same mentality mock Imran Riaz Khan and his family just like they did with us۔ انہوں نے کہا کہ اب وہی مینٹیلٹی کے ساتھ اسی طرح سے عمران ریاض خان جو ہیں ان کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو جس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہوا تھا، تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ عمران ریاض کی حفاظت کرے۔ بہت بڑا ایسنٹ ہے پاکستان کا، بہت تگڑی آواز ہے صحافت کی، اور شیر کا بچہ ہے۔ آپ اس سے لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، آپ اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ حق ہے، لیکن آپ اس کی بہادری پر شک نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا نر بہادر شیر کا بچہ، اور ایسے بچے مائیں جو ہیں بہت صدیوں کے بعد پیدا کرتی ہیں جو عمران ریاض صاحب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے۔ تو ایک خبر تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کو جو ہے گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں پچھلے ایک دو دنوں سے، ان کا رابطہ بھی منقطع تھا ایک دن فیملی کے ساتھ، لیکن اب خبر یہ ہے کہ جناب وہ چلے گئے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جناب خبر ہے، اور پھر اڈیالہ جیل سے بھی خبر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہماری حکومت کے ساتھ نہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ رؤف حسن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی جو مطالبہ تھا کہ اس کو مؤخر کر دیں، وہ کال کو مؤخر کر دیں، حکومت کا مطالبہ تھا، خان نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات میں مطالبات کو این آر او کا نام نہیں دے گی۔ اب یہ ایک بڑی مسخرہ خیز جو ہے وہ خبر ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آپ بنی گلا چلے جائیں۔ اب عمران خان صاحب اس پوری سچویشن کے اندر سیاسی خودکشی نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے 1.5 سال سروائیو کر لیا ہے، 20 جنوری تک انہوں نے مزید سروائیو کرنا ہے۔ ان کے مطابق وہ 20 جنوری تک سروائیو کریں گے تو ہی کام بنے گا، کیونکہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور جس طرح سے چیزیں اب بھی تبدیل ہو گئی ہیں، جیسے یورپی یونین کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، پھر امریکہ کی طرف سے، پھر برطانیہ کی طرف سے، پھر اقوام متحدہ کی طرف سے بھی سارا کچھ آنا، بیانات آنا، تو عالمی دباؤ تو بڑھ گیا۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو دباؤ ہے، جیسے رچرڈ گرنل آئے ہیں، اس کے بعد بھی صورتحال اپنی یکساں طور پر تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ تو عمران خان اس سچویشن کے اندر کبھی بھی سیاسی طور پر خودکشی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ وہ بہت چالاک سیاستدان ہے، تو جیل سے وکٹری کا نشان بنا کر وہ جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نکلیں گے بھی، تو اس کا امپیکٹ بھی کچھ اور آئے گا۔ خان صاحب جب جیل سے باہر نکلیں گے، اپنی گاڑی سے وکٹری کا نشان بنائیں گے، تو بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، بہت پاورفل امپیکٹ ہوگا کہ خان جیت کر جیل سے باہر نکل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی وہ سیاسی طور پر خودکشی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ اور اس کی پوری رجیم پوری طرح سے پریشر ڈال رہی ہے پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بھی، اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی، اور پھر امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ کو ٹرمپ نے بھی بلا کر کہا کہ عمران خان کے بارے میں وہ معلومات اکٹھی کریں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے دیکھے جائیں گے۔ سجاد برقی اوورسیز پاکستانی ہے امریکہ کے اندر، جو ٹرمپ کے ساتھ اور رچرڈ گرنل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی صورتحال کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے عمران خان آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر نامزد وزیر خارجہ کو بلا کر ٹرمپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ تو برباد ہو رہا ہے، اور اپنی اناؤ کی خاطر جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو حکومت کر رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اکانومی پاکستان کی نہیں چل رہی، تو ایک چیزیں تو یہ ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے لگا جائے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے، یہ حکومت والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں، پی ٹی آئی کو توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج عمران خان نے اس پوری سچویشن کے اندر بڑا اہم ترین جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ خان صاحب نے آج وکلا کی ٹیم کے ساتھ عام گفتگو کی۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں بہت اچھی ہے۔ چلے اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں ایک پازیٹیو بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کرتا مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ معاملات کا صحیح علم ہو سکے، اور میں نے صاحبزادہ حمید رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ ہمارے دو مطالبات ہیں، اگر حکومت
معنی خیز مذاکرات چاہتی ہے۔ ایک انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام کیا جائے۔ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ اس کو حکومت پس پشت ڈال دے گی۔ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں اور ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلے دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تمانچہ مارا گیا ہے۔ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ جو جسٹس اطہر من اللہ کا بیان تھا، جو ان کے ریمارک سے انہوں نے بات کی، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ سرمایہ کاری کبھی بھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں اور آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ یہ جناب اس حوالے سے آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں اہم ترین گفتگو کی۔ اب مریم نواز کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے، ان کی ملاقات کے حوالے سے بیرسٹر شہزاد اکبر انہوں نے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک بہت بڑا انکشاف اور ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بریک کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی کسی اہم طاقتور جگہ کے اوپر، اپنا طاقتور لفظ استعمال کر رہا ہوں تو وہ حکومت کی جگہ نہیں ہو سکتی، وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور جگہ ہے۔ تو وہاں پر ان کی 1 to 1 کسی ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت کے ساتھ 4.5 گھنٹے تک جو ہے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ طاقتور شخصیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو 4.5 گھنٹے وہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر وہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہ اکیلی وزیر اعظم ہاؤس گئی، جہاں پر وہ طاقتور شخصیت بھی وہاں پر آ گئیں اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم پھر وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ عالمی سطح پر عمران خان کی رہائی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنے کا کہا اور اصرار کیا کہ ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے کیونکہ عالمی دباؤ کی وجہ سے ظاہر ہے حکومت کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ کابینہ کی جو تعداد ہے اس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ یہ پیغام جائے، ایک جسر جائے کہ دیکھیں حکومت بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے، ہماری حکومت ٹھیک چل رہی ہے، اس لیے ہمیں مزید وزراء کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم یہ سارا کام کریں گے۔ لیکن ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ عالمی دباؤ جو آگے ہے اس کو ہم ابھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کو $500 ملین کا قرضہ دینے سے انکار کر دیا، امریکہ کی طرف سے ہمیں پابندیوں کا سامنا ہے جو کہ قابل مذمت بھی ہیں، لیکن جو دباؤ ہے وہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے ملک میں ایک رجیم چینج ہو سکتی ہے تو پھر آپ وہ اگر بل کلنٹن نے بھی اپنا کردار ادا کر کے نواز شریف کو جیل سے باہر نکال دیا تھا تو پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی امریکہ کا دباؤ پھر آ گیا تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے بالکل تبدیل ہو جائیں گی اور پھر عمران خان کی رہائی جو ہے اس کا وقت بہت قریب ہے۔ تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ آپ دباؤ کے آنے کے بعد عمران خان کو رہا کریں تو مذاکرات پر بیٹھیں، اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک کے اندر کریں اور مذاکرات کی میز پر معاملات کو طے کر کے عمران خان جب رہا ہوں گے تو پھر اندازہ کریں کہ وہ شخص بغیر کسی ڈیل کے جیل سے باہر نکلے گا، وکٹری کا نشان بنائے گا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ کوئی سیاستدان جو 1.5-2 سال جیل میں رہ کر وہ باہر نکلا، وہ ملک سے باہر نہیں گیا، وہ پاکستان میں رہا اور وہ اپنے ملک میں رہ کر سیاست کرے گا، تو یہ پاکستان کی ایک سنہری تاریخ جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگا پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔